بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل گریٹ سر ارسلان ارشد میرا نام ہے، اور آئی کام کی اکنامکس جو ہے آپ کو پتہ ہے اس کے چیپٹر میں ڈال رہا ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں جو ڈیمانڈ والا ٹاپک تھا، طلب والا ٹاپک تھا، وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ طلب کے جو جتنے بھی چیپٹرز تھے سارے میں نے آپ کے ساتھ 1 بائی 1 ڈیٹیل کے ساتھ ریڈنگ کر کے سمجھا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم رصد کا جو موضوع ہے وہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ رصد کیا ہوتی ہے، رصد کا مفہوم کیا ہے، تو یہاں سے اپنے چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں۔ رصد سے مراد کسی شے کی وہ مقدار ہے جو کسی خاص قیمت پر کسی خاص وقت میں منڈی میں فروخت کے لیے پیش کی جائے۔ مثال کے طور پر اگر 10 روپے فی میٹر پر 1000 میٹر کپڑا منڈی میں فروخت ہونے کے لیے آ جائے تو کپڑے کی رصد 1000 میٹر کہلائے گی۔ ویسے تو یہ بڑی آسان سی بات تھی، لیکن مجھے پتہ ہے کچھ بچے میری طرح کمزور ہوتے ہیں۔ مجھے بھی جب فرسٹ ایئر میں آیا تو اکنامکس سمجھ نہیں آتی تھی، تو کوشش کروں گا کہ روزمرہ کی سادہ مثال سے آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں۔ مان لیجئے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پر آپ کے علاقے میں اتوار بازار لگتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ جو اتوار بازار لگتا ہے وہاں پر تقریباً 100 لوگ ایسے ہیں جو صرف سبزی بیچ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان 100 لوگوں کے پاس جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ ٹماٹر کی میں مثال دینے لگا ہوں، ہر بندے کے پاس 100 کلو ٹماٹر ہوتا ہے بیچنے کے لیے، جو وہ اتوار بازار میں لے آتا ہے۔ اب 100 لوگ جو ہیں وہ 100 کلو ٹماٹر بیچتے ہیں اتوار والے دن، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں صرف ابھی ٹماٹر کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ تو آپ لوگوں نے پھر جو سنڈے والے دن ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ٹماٹر کی بات کریں، تو اس مثال سے میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں آپ کے پاس جو اتوار بازار ہے وہاں پر اتوار والے دن ٹماٹر کی جو رصد ہے وہ کتنی ہوتی ہے، تو آپ 100 کو ضرب 100 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یعنی کہ 10,000 کلو جو ہے وہ آپ کے علاقے میں یا آپ کے جو اتوار بازار میں اتوار والے دن ٹماٹر کی رصد ہوتی ہے۔ رصد اس کو کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز جو بکنے کے لیے کسی مقدار میں جو ہے وہ مارکیٹ میں لائی جائے بیچنے کے لیے، تو اس کو رصد کہا جاتا ہے۔ پھر بھی اگر سمجھ نہیں آتی تو کمنٹ کیجیے گا، کوشش کروں گا کہ اور آسانی سے اور تفصیل سے سمجھانا شروع کروں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کی مارکیٹ میں جو ابھی آپ جس علاقے میں رہتے ہیں آپ کا جو مین بازار ہے وہاں پر جو چیزیں بکنے کے لیے آئی ہوئی ہیں اس پوری مارکیٹ کا اگر آپ سنیریو لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس مارکیٹ میں جو فلانی چیز ہے وہ اتنی مقدار میں، اتنے ویٹ میں، اتنے کلو میں پڑی ہوئی ہے، تو اس علاقے کی وہ رصد ہوگی، وہ چیز اس علاقے کی رصد ہوگی۔ آگے بک سے دیکھیں، جس طرح طلب کا ذکر کرتے وقت قیمت کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح بھی رصد کا ذکر کرتے وقت قیمت کا جو ہے ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کپڑے کی رصد 1000 میٹر ہے، کیونکہ کپڑے کی قیمت تبدیل ہونے سے اس کی رصد بھی فوراً تبدیل ہو جاتی ہے۔ طلب کے چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا، ڈیٹیل سے پڑھا تھا، اگر آپ لوگوں نے میری پرانی ویڈیوز دیکھی ہیں، جب کسی شے کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کی طلب کم ہو جاتی ہے، اور جب کسی چیز کی قیمت کم ہوتی ہے تو اس کی طلب بڑھ جاتی ہے۔ تو یعنی رصد اور طلب کا جو لنک ہے وہ قیمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ قیمتیں ہی ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ کسی چیز کی طلب کیا ہوگی اور کسی چیز کی رصد کیا ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس بات کا ذکر کرنا بھی مناسب ہوگا، جب کسی شے کی طلب کا دار و مدار اس کی افادیت پر ہوتا ہے، اسی طرح کسی شے کی رصد کا دار و مدار بھی اس کی کامیابی پر ہوتا ہے۔ دیگر الفاظ میں شے کی رصد کا مسئلہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ اشیاء کامیاب ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد رصد اور ذخیرہ۔ رصد کو انگلش میں سپلائی کہتے ہیں۔ سپلائی یعنی کہ آپ جو ہیں وہ آپ کی ایک اگر کریانے کی دکان ہے، ذرا اور مزید آسانی سے سمجھانے کی کوشش کر دیتا ہوں، تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ آپ کی جو دکان ہے اس میں ٹوٹا چاول کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کتنی ہے، جو سپر چاول ہیں، کائنات چاول ہیں، اس کی ڈیمانڈ کتنی ہے۔ تو ڈیمانڈ کے اکارڈنگ آپ لوگ اپنی دکان میں سپلائی لے کے آتے ہیں۔ وہ جو آپ سپلائی اپنی دکان میں لے کے آتے ہیں ڈیمانڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے، وہ آپ کی رصد کہلاتی ہے۔ سٹاک وہ ہوتا ہے ذخیرہ جو آپ لوگ ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ رصد کے مفہوم کو مزید واضح کرنے کے لیے رصد اور ذخیرے میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ذخیرہ سٹاک سے مراد ہے کسی شے کی وہ مقدار جو پیداوار کرنے والوں، بیپاریوں اور ذخیرہ کاروں کے پاس موجود ہو، جبکہ رصد سے مراد شے کی صرف وہ مقدار ہے
جو کسی خاص قیمت پر خاص وقت میں فروخت ہونے کے لیے آ جائے۔ دیکھیں سپلائی میں سے آپ نے سٹاک والے ایلیمنٹ کو الگ کرنا ہے، سیپریٹ کرنا ہے، سٹاک کسی اور چیز میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سٹاک تو جو ہے وہ تاجر اس لیے اپنے پاس رکھتے ہیں کہ جیسے ہی قیمت بڑھے گی تو ہم اس کو مہنگے داموں بیچیں گے، لیکن رسد یہ ہوتا ہے کہ اس دن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کا ایک گاؤں ہے، اس کے 100 گھر ہیں اور اس 100 گھر نے آج دن کی سبزی بنانی ہے، تو دن کی سبزی بنانے کے لیے ہر گھر کو کتنے ٹماٹر، کتنا آلو، کتنا پیاز چاہیے، پورے گاؤں کی ضرورت ملا کر جو بنے گی وہ ان کی رسد ہوگی۔ باقی بیوپاری بے شک 10 دن کا، 20 دن کا یا 50 دن کا مال سٹاک کر کے رکھیں، وہ رسد کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ خاص ٹائم میں خاص لوگوں کی جو ضرورت ہے اس کے لیے کتنا مال چاہیے، وہ جو مال ہے وہ رسد کہلائے گا۔ میرے خیال سے کافی ڈیٹیل سے اس پر ڈسکشن ہوگی۔ اب امید ہے کہ کسی قسم کا ابہام آپ کے لوگوں کے پاس نہیں رہ جائے گا۔ تو یہاں پر بات کریں جبکہ رسد سے مراد شے کی صرف وہ مقدار ہے جو کسی خاص قیمت پر کسی خاص وقت میں فروخت ہونے کے لیے آ جائے۔ ذخیرے کی مقدار مقرر ہوتی ہے، جبکہ رسد میں قیمت میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے، چونکہ فروخت کرنے والوں کا مقصد منافع کمانا ہوتا ہے، اس لیے وہ اس بات کا فیصلہ کہ شے کی کتنی مقدار فروخت کرنے کے لیے منڈی میں بھیجی جائے اسی شے کی قیمت کو دیکھ کر کرتے ہیں۔ اگر قیمت بڑھ جائے تو فروخت کاروں کا منافع بڑھ جاتا ہے اور وہ زیادہ اشیاء منڈی میں بھیج دیتے ہیں اور شے کی رسد بڑھ جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر قیمت گھٹ جائے تو منافع کم ہو جاتا ہے اور وہ شے کی کم مقدار منڈی میں فروخت کے لیے بیچتے ہیں اور شے کی رسد کم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں طلب کا قیمت کے ساتھ اپوزٹ ریلیشن ہے اور رسد کا سپلائی کا جو ہے وہ قیمت کے ساتھ سیم ریلیشن ہے کہ جب قیمت بڑھتی ہے تو رسد بھی بڑھ جاتی ہے، جب قیمت کم ہوتی ہے تو رسد بھی کم ہو جاتی ہے۔ آپ اگر دیکھیں کیونکہ پہلے جو ہم طلب والی بات کر رہے تھے وہ ہم کسٹمرز کے اکارڈنگ بات کر رہے تھے، خریداروں کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے تھے۔ اب جب ہم رسد کی بات کر رہے ہیں تو اب ہم بیچنے والوں کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں اس کی۔ آپ دیکھیں کہ آپ اگر سبزی کا کام کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ وہی سبزی لائیں گے جو آپ کو تھوڑی بیچنے پر زیادہ پیسے مل جائے۔ مثال کے طور پہ ادرک لہسن کی بات کرتا ہوں، ادرک لہسن والے اگر 80 کلو بھی یا 100 کلو ادرک اور لہسن لے آئیں تو وہ کم مقدار میں بیچ کر اس سے زیادہ پیسے کما سکتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس آلو کی آپ بات کریں تو آلو شاید 50 روپے کلو ہوتا ہے، تو اتنا 100 کلو ادرک کے برابر کا منافع کمانے کے لیے یا 100 کلو لہسن کے برابر کا منافع کمانے کے لیے آلو کے بیپاری کو ہو سکتا ہے 5، 6 یا 7 بوریاں سیل کرنی پڑ جائیں۔ تو اس لیے اگر کسی چیز کی قیمت بڑھے گی تو اس کی رسد بھی بڑھ جائے گی، کیونکہ اس میں مالک کا منافع زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے کسی چیز کی قیمت کم ہوگی تو اس کی رسد بھی کم ہو جائے گی، کیونکہ اس میں منافع کم ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو یہاں پر جی ایک گوشوارہ آپ کو میں نے طلب میں بہت ہی ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ یہ گوشوارہ کس بلا کا نام ہے، کیسے بنتا ہے۔ اگر طلب والے چیپٹرز نہیں دیکھے تو وہ لازمی دیکھیں، اس میں نے آپ کو گوشوارہ بنانے کا سکھایا ہوا ہے۔ رسد کا ذکر کرتے ہوئے ہم اس بات پر زور دیا تھا کہ رسد ہمیشہ کسی خاص قیمت پر ہوتی ہے، قیمت میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ رسد بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر ہم کسی شے کی مختلف قیمتوں پر رسد کی مقداروں کا گوشوارہ تیار کر لیں تو یہ گوشوارہ رسد کہلائے گا۔ اب یہاں پر آپ لوگوں کو جو رسد ہے، جو سپلائی ہے، اس کا پرائس کے ساتھ، قیمت کے ساتھ لنک کر کے بتاتے ہیں۔ مان لیجئے کپڑے کی بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی کپڑا جو ہے وہ 100 روپے میٹر ہے تو اس کی مارکیٹ میں رسد جو ہے وہ 1000 میٹر ہوگی۔ اب کپڑے کی قیمت مہنگی ہوئی 120 روپے میٹر ہوگی، تو جو تاجر ہیں انہوں نے مارکیٹ میں زیادہ کپڑا جو ہے بیچنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ پہلے 1000 بیچتے تھے، اب انہوں نے 1200 میٹر بیچنے شروع کر دیا۔ کپڑا مزید مہنگا ہوا، 150 روپے کا فی میٹر ہوا، تو تاجروں نے 1500 میٹر جو ہے وہ کپڑا مارکیٹ میں بیچنا شروع کر دیا۔ تو یہ دیکھیں طلب کے اپوزٹ جا رہا ہے۔ طلب میں جب قیمت بڑھتی تھی تو طلب کم ہو جاتی تھی، اس میں قیمت بڑھ رہی ہے تو رسد بھی بڑھ رہی ہے۔ اسی طرح اگر آپ ٹیبل کو نیچے سے اوپر کی طرف دیکھیں تو اب نیچے سے اوپر کی طرف دیکھتے ہیں، جب کپڑے کی قیمت 150 روپے میٹر تھی تو مارکیٹ میں 1500 میٹر کپڑا سیل ہوتا تھا۔ کپڑے کی قیمت کم ہوئی، 120 روپے فی میٹر ہوگی، تو مارکیٹ میں کپڑا بھی کم، اس کی رسد کم ہونا شروع ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ جتنی چیز مہنگی ہوگی اس پہ پروفٹ زیادہ ہوگا۔ اسی طرح کپڑے کی قیمت مزید کم ہوئی تو تاجروں نے 100 میٹر کپڑا جو ہے وہ مارکیٹ میں بیچنا شروع کر دیا۔
اب گوشوارے سے ظاہر ہے کہ جب کپڑے کی قیمت 100 روپے فی میٹر تھی تو اس کی رسد 1000 میٹر تھی. جب قیمت بڑھ کر 120 روپے میٹر ہوئی تو اس کی رسد پھیل کر 1200 میٹر ہوگی. اسی طرح جب قیمت بڑھ کر 150 روپے فی میٹر ہوئی تو رسد پھیل کر 1500 میٹر ہوگی. یہ جو 3 لائنیں نا، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ آپ نے اسی کو ڈیفائن کرنا ہے کہ جب کپڑے کی قیمت اتنی تھی اس کی رسد اتنی ہوگی، پھر جب کپڑے کی قیمت اتنی ہوئی تو اس کی رسد اتنی ہوگی، اور پھر جب کپڑے کی قیمت یہ جو 3 لائنز ہیں یہ اسی کو ڈسکرائب کر رہی ہیں. اچھا، اس کے بعد یہ گوشوارے رسد کو ایک خط کے ذریعے پیش کیا جا سکتا ہے. اب ہم رسد کا بناتے ہیں گراف بھی میں نے آپ کو بنانا سکھایا ہوا تھا. دیکھیں ہمارے پاس 3 قیمتیں تھیں. پہلی قیمت جو تھی ہمارے پاس 100 روپے، دوسری قیمت تھی 120 روپے اور تیسری قیمت تھی 150 روپے. اس طرح پہلی ہمارے پاس رسد تھی 1000 نہیں کتنی تھی میں دیکھ لیتا ہوں جی، 1000 جی 1000 میٹر. ٹھیک ہے، تو پہلی جو ہمارے پاس رسد تھی وہ 1000 میٹر تھی، دوسری 1200 تھی، تیسری 1500 ہوگی. اس طرح سیم قیمتوں کو رسد کے ساتھ آپ ملاتے جائیں گے تو آپ کے اس طرح کا جو ہے وہ گراف بن جائے گا. اور جب یہ لائنز بن جائیں تو آپ نے ان کے جو جوائنٹس ہیں وہاں پر ایک لائن ڈرا کرنی ہے جسے آپ آر یعنی آر سے مراد رسد کا نام دے سکتے ہیں. اب یہاں پر آپ لوگ اگر آپ کو یہ گراف سمجھ نہیں آ رہا تو پھر آپ کو بتا رہا ہوں طلب والا چیپٹر لازمی دیکھیں، اس میں نے یہ گراف اور یہ گوشوارے وغیرہ بالکل ڈیٹیل سے آرام سے آسانی سے بنانا سکھایا ہوا ہے. نیچے آئیں تو آپ لوگوں نے اس گراف کو جو ہے وہ بتانا ہے، اس کو ایکسپلین کرنا ہے. جیسا کہ شکل سے ظاہر ہے کہ خط الف بے پر رسد اور بے جی پر قیمت کو رکھا گیا ہے. میں ذرا اس کو چھوٹا کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں. اب یہ چھوٹا ہو گیا، پتہ نہیں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے یعنی میں ساتھ ساتھ آپ کو گراف بھی جو ہے وہ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. اس کو کیا ہو گیا؟ چلو یہ صحیح ہو گیا. اب دیکھیں یہاں پر یہ کہہ رہا ہے، تھوڑا سا میں پھر اس کو بڑا کر دیتا ہوں. کہہ رہا ہے کہ خط الف بے پر رسد، یہ جو خط الف ہے یہ بے ہے، یہاں پر ہم نے کس چیز کو رکھا؟ رسد کو. اور خط بے جیم پر قیمت، یہ خط بے ہے یہ جیم ہے، یہاں پر ہم نے قیمت کو رکھا. جو بائیں طرف سے دائیں طرف کو نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے، بے کاف قیمت پر رسد بے میم ہے. ٹھیک ہے جی، بے کاف رسد پر قیمت بے میم ہے. اسی طرح بے کاف زبر رسد پر قیمت بے میم زبر ہے. اسی طرح بے میم زبر قیمت پر، انہوں نے زبر لکھا ہے، آپ یہاں پر کچھ اور بھی لکھ سکتے ہیں. اگر کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو تو پوچھ لیجیے گا. امید ہے کہ اگر آپ نے طلب والا چیپٹر دیکھا ہوا تو یہ گراف آپ کو مشکل نہیں لگ رہا ہوگا. اب آپ نے دیکھا کہ یہ جو 3 جوائنٹس بنے اس کے اوپر ہم نے ایک اور لائن لگائی تو ہمارے اوپر رسد کا خط آ گیا. اب ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ جیسا کہ شکل سے ظاہر ہے کہ خط رسد بائیں طرف کو نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا ہے. ایسے رجحان کو ہم مثبت جھکاؤ پوزیٹو سلوپ کہتے ہیں. خط رسد کا مثبت جھکاؤ اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ قیمت بڑھنے سے رسد پھیل جاتی ہے اور قیمت گھٹنے سے رسد جو ہے وہ سکڑ جاتی ہے. رسد اور وقت، ٹھیک ہے، اس کو دیکھتے ہیں. ہم نے رسد کا ذکر کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ رسد کے ساتھ وقت کا ذکر کرنا ضروری ہے کیونکہ کسی شے کی رسد اور وقت کا گہرا تعلق ہوتا ہے. وقت کے لحاظ سے ہم رسد کی 3 اقسام بیان کر سکتے ہیں. پہلی قسم ہے جی بازاری رسد یعنی کہ مارکیٹ سپلائی. دوسری قسم ہے قلیل عرصے کی رسد یعنی کہ شارٹ پیریڈ سپلائی، جیسا کہ پٹھان سردیوں میں سوپ لگا لیتے ہیں، گرمیوں میں وہ جوس لگا لیتے ہیں. اس طرح جی طویل عرصے کی رسد لانگ پیریڈ سپلائی. تو اس کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم بازاری رسد کی بات کرتے ہیں. تو بازاری رسد سے مراد کسی شے کی وہ مقدار ہے جو مختلف قیمتوں پر موجودہ ذخیرہ سے بازار میں لائی جاتی ہے. یعنی کہ مالکوں کے پاس اس کا ذخیرہ پڑا ہوا ہے، وہ اس کو مختلف قیمتوں پر بیچنے کے لیے بازار میں لے آتے ہیں. اگر قیمت بڑھ جائے تو رسد میں اضافہ ذخیرے کی حد سے نہیں ہوتا. ایسی اشیاء جو جلد ضائع ہونے والی ہوں ان کی رسد بھی بازاری رسد کہلاتی ہے. ٹھیک ہے جی، وہ چیزیں جو جلدی خراب ہو جاتی ہیں ان کی جو ہے وہ اگر قیمت بڑھ بھی جائے یا کم بھی ہو جائے تو ان کو اتنا فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان اشیاء کے ذخیرہ اور رسد میں زیادہ فرق نہیں ہوتا. ایسی اشیاء کو جلد از جلد فروخت کر دیا جاتا ہے کیونکہ ان کا ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے جی، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ پھل سبزیاں ہیں تو ان کو جلد از جلد سیل کیا جاتا ہے. ایسی اشیاء کو
مثال کے طور پر برف کی جتنی مقدار صبح منڈی میں آ جائے وہ اس دن کے لیے برف کی رسد کہلائے گی، کیونکہ اگر زیادہ گرمی کے باعث برف کی قیمت بھی بڑھ جائے تو اس کی رسد کو نہیں بڑھایا جا سکتا۔ اس طرح گوشت، پھل اور دودھ وغیرہ کی رسد بھی بازاری رسد ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ ایک فکس پوائنٹ پہ یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد قلیل عرصے کی رسد کو دیکھیں تو اس سے مراد ایسی رسد ہے جس کو موجودہ کارخانوں، آلات پیمائش کی مدد سے بڑھایا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ صنعت کو وسعت دی جا سکے اور نئے عاملین کو کام میں لایا جا سکے۔ اچھا، طویل عرصے کی رسد ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم کارخانوں وغیرہ میں، میرے خیال سے یہ جو کپڑے وغیرہ، ڈریسنگ وغیرہ، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے اتنی ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کیا، شاید نیچے اس کے بارے میں ڈیٹیل ہے تو نیچے آپ کو بتاتا ہوں۔ اس طرح طویل عرصے کی رسد کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ رسد کو طلب کے مطابق ڈالا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے نئے آلات پیدائش استعمال کیے جا سکتے ہیں اور پیداوار کے لیے بہت سے نئے کارخانے کام کیے جا سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا۔ دیکھیں، قلیل عرصے کی جو رسد ہوتی ہے وہ بہت کم وقت کے لیے ہوتی ہے، اس کے لیے اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے اس رسد کو پورا کرنے کے لیے کوئی فیکٹری لگا لیں۔ بس جو بھی آپ کے پاس وسائل موجود ہوں گے انہیں کو بروکار لاتے ہوئے آپ لوگ اس رسد کو پورا کریں گے۔ جیسا کہ آج کل آپ لوگ دیکھیں تو رمضان ہے تو فروٹ کی جو رسد ہے وہ زیادہ تو ہو گئی ہے، لیکن صرف 1 مہینے کے لیے زیادہ ہوئی ہے۔ وہ تمام ریڑھی باز جو ریڑھی کا کام کرتے تھے، کوئی چاٹ لگاتا تھا، کوئی کیا لگاتا تھا، رمضان کے مہینے میں تمام ریڑھی والوں نے فروٹ لگانا شروع کر دیا۔ لیکن یہ قلیل عرصے کی رسد ہے، جیسے ہی رمضان جائے گا یہ رسد ختم ہو جائے گی۔ طویل عرصے کی رسد کی بات کریں تو ایسی چیزیں جن کی ڈیمانڈ لانگ ٹرم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ جو ہیں انہوں نے پتہ نہیں یہاں پر کوئی مثال دی ہے یا نہیں دی ہے۔ جیسا کہ میں بات کروں، آپ دیکھیں موبائلز جو ہیں ان کی لانگ ٹرم ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ہر گھر کی ہر بندے کی ضرورت ہے موبائل، تو آپ آج سے ہی اپنی نئی کمپنی بنا کر، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کو کمپنی بنانے میں 6 مہینے لگ گئے تو موبائل کی جو رسد ہے وہ کم ہو جائے گی، نہیں ہوگی۔ موبائل کی جو ڈیمانڈ ہے وہ تو ایسی چیزیں ہیں جن کی ڈیمانڈ لانگ ٹرم ہوتی ہے، پھر ان کی رسد بھی لانگ ٹرم ہوتی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں یہ جو کنسیپٹ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو سمجھ آئی۔ اچھا، کمنٹ کر کے رائے کا اظہار لازمی کیا کریں تاکہ پتہ چلے آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اور اگر ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہے تو وہ بھی پوائنٹ آؤٹ کر دیا کریں تاکہ ہم لوگ اپنی بہتری کر لیں۔ اس کے بعد فروخت کنندہ کی قیمت محفوظ۔ فروخت کنندہ کی قیمت محفوظ سے مراد ایسی قیمت ہے جس سے کم قیمت پر فروخت کار شے کی کل مقدار یا کچھ مقدار فروخت کرنے کو تیار نہ ہو۔ دیکھیں، یہ ہوتی ہے جی بیچنے والے کی آخری لیمٹ۔ آپ لوگ جاتے ہیں کسی پٹھان کے پاس، جی خان صاحب یہ گھڑی یا یہ اینک ہمیں کتنے میں دیں گے؟ تو خان صاحب آپ کو کہتے ہیں جی یہ میں آپ کو 300 میں دوں گا۔ میں کسی کو ڈی کی ریٹ نہیں کر رہا، ایک روٹین کی مثال دے رہا ہوں۔ تو آپ ان کو کہتے ہیں نہیں جی خان صاحب یہ اینک یا یہ گھڑی ہم آپ سے 100 روپے میں لیں گے۔ تو خان صاحب کہتے ہیں نہیں جی یہ 100 روپے میں نہیں ملے گی، لینی ہے تو پھر 120 میں لے لیں، ورنہ اس سے کم مجھے وارہ نہیں ہے۔ وہ جو آخری لیمٹ ہوتی ہے نا جس کے بعد نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کو اردو میں کہتے ہیں فروخت کنندہ کی قیمت محفوظ یا منیمم پرائس، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس کی کم سے کم قیمت منیمم پرائس ہوتی ہے۔ یہاں اس بات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ مختلف فروخت کاروں کی قیمت محفوظ مختلف ہوتی ہے، کیونکہ ہر فروخت کار کے اپنے مخصوص آلات ہوتے ہیں جو اس کی قیمت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آئیے اب ان عوامل کا ذکر کریں جو کسی فروخت کار کی قیمت محفوظ پر اثر انداز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر یہ ایک بندہ گھڑی 300 کی دے رہا ہے تو ہو سکتا ہے ساتھ والا جو گھڑی لے کے بیٹھا ہوا ہے وہ 150 کی بیچ رہا ہے، اس نے وہ 50 روپے کی لی ہو، تو یہ ان چیزوں کی پرائسز فکس نہیں ہو سکتی، ان کی اپنی اسپیسیفیکیشنز کے حساب سے ان کی پرائس میں جو ہے وہ فرق رہے گا۔ ان کی پرائس پر کون سی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں وہ ابھی میں آپ کو یہاں پر بتانے لگا ہوں۔ کسی بھی چیز کی قیمت کا تعین کرنے میں سب سے پہلے اس کی نوعیت دیکھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ مارکیٹ میں کیا بیچنے جا رہے ہیں، یہاں پر آپ اس کو یہ پیراگراف پڑھیں آپ کو سمجھ بھی آئے گی۔ جلد ضائع ہونے والی اشیاء کی قیمت محفوظ کم ہوتی ہے کیونکہ ایسی اشیاء کو زیادہ دیر تک رکھا نہیں جا سکتا۔ مثال کے طور پر برف کی قیمت محفوظ بہت ہی کم ہوگی کیونکہ برف کا ذخیرہ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔
اس طرح مچھلی، گوشت، سبزیاں اور دودھ وغیرہ کی قیمت محفوظ بھی کم ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ صبح کی نسبت رات کے وقت اشیاء زیادہ سستی ہو جاتی ہیں۔ یہ جو آپ لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ اتوار بازار کو شام کے ٹائم جائیں چیزیں سستی ہوتی ہیں، یا شام کو سبزی مارکیٹ میں، بیسیکلی وہ چیزیں سستی نہیں ہوتی، وہ چیزیں آخری سانسیں لے رہی ہوتی ہیں۔ اگر مالک نے اس ٹائم ان کو نہیں بیچا تو وہ خراب ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی، جو تھوڑا بہت ان سے پیسہ آنا ہے وہ بھی نہیں آئے گا۔ تو کسی بھی چیز کی جو اس کی نوعیت ہے، جو اس کی نیچر ہے، وہ اس کی قیمت کا تعین کرنے میں بڑا ہی اہم رول پلے کرتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی مستقبل کی لاگت۔ پائیدار اشیاء کی صورت میں فروخت کار شے کی مستقبل کی لاگت کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اگر کسی شے کی لاگت کی مستقبل میں کم ہو جانے کے امکانات ہوں تو فروخت کار کی کوشش ہوگی کہ شے کو جلد از جلد فروخت کر دیا جائے، اس لیے شے کی قیمت محفوظ کم ہوگی۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں، یہاں پر تو ہم نے سبزیوں کی، گوشت کی اور دودھ کی، برف کی بات کی کہ ان کے جو بیچنے والے ہوتے ہیں وہ اس کی زیادہ قیمت اس لیے بھی نہیں مانگتے کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ چیز نہ بکی تو ہمارے پاس سے خراب ہو جائے گی۔ لیکن کچھ ایسی پائیدار اشیاء بھی ہوتی ہیں جن کو جو تاجر ہیں وہ کم قیمت پر بھی بیچ دیتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے، میں آپ کو آج کل کے دور میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ آج سے 2-3 سال پہلے ہمارے گھروں میں، آپ سب کے گھروں میں بجلی پر چلنے والے روم کولر، ایئر کولر چلتے تھے، جس میں آپ پانی ڈال کر پنکھا چلتا تھا تو ساری رات ہوا دیتا تھا۔ اب چونکہ 2-3-4 سالوں سے سولر کا جو ہے وہ ٹرینڈ آ گیا ہے، تو لوگوں نے بجلی والے ایئر کولر خریدنا ختم کر دیے ہیں، سولر والے ایئر کولر خریدنا شروع کر دیے۔ اب جتنے بھی لوگ جن کے پاس بجلی والے ایئر کولر پڑے ہوئے ہیں انہیں یہ پتہ ہے کہ ان کا جو فیشن ہے، ان کا ٹرینڈ ختم ہو رہا ہے۔ اب اگر گرمیاں آ بھی جائیں گی تو وہ کوشش کریں گے کہ جتنے کا ہم نے لیا ہے کچھ تھوڑا بہت پروفٹ مارجن رکھ کے، یا پروفٹ نہیں بھی ملتا کم سے کم جتنے کا لیا ہے اتنے کا ہی بیچ کے ان سے جان چھڑائیں، ورنہ اگر سولر جو ہے وہ مارکیٹ میں چھا گیا تو پھر ہم سے یہ ایئر کولر کوئی بھی نہیں لے گا۔ تو مستقل پائیدار اشیاء کی بھی اس کنڈیشن میں ان کی قیمت محفوظ جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد مستقبل میں طلب۔ فروخت کار کو اگر یہ امید ہو کہ مستقبل میں شے کی طلب بڑھے گی تو وہ شے کی قیمت محفوظ زیادہ مقرر کرے گا، کیونکہ طلب بڑھنے سے قیمت بڑھے گی اور قیمت بڑھنے سے منافع بڑھے گا۔ اس کے برعکس اگر مستقبل میں شے کی طلب کم ہونے کے امکانات ہوں تو قیمت محفوظ بھی کم ہوگی۔ دیکھیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھیں کہ آج کل جو ہے وہ سوپ وغیرہ کا سیزن جا رہا ہے، اب سردیاں جا رہی ہیں، سویٹر کا سیزن جا رہا ہے، اور جو سردیوں کے لوازمات تھے وہ ختم ہو رہے ہیں، تو وہ تمام لوگ جو سردیوں کی چیزوں کا کام کر رہے ہیں وہ ان کو اب پتہ ہے کہ آنے والے چند دنوں میں ہم جو اشیاء بیچ رہے ہیں اس کی طلب اتنی نہیں ہوگی۔ تو اگر آپ اس سیزن میں اگر جائیں دکانوں پہ تو آپ کو سویٹر سستے ملیں گے، شال سستے ملیں گے، جیکٹیں سستی ملنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ دکانداروں کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا سیزن جانے والا ہے، اب اگر ہم نے نخرے کیے تو ہماری چیزیں نہیں سیل ہوں گی۔ تو اس لیے ایسی صورت میں بھی جو قیمت محفوظ ہے وہ محدود ہو کے رہ جائے گی۔ اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ ہے نقل و حمل کے اخراجات۔ نقل و حمل کے اخراجات بھی قیمت محفوظ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ قیمت محفوظ سے مراد منیمم پرائس، ٹھیک ہے، جو ہم اوپر کر چکے ہیں کہ جس سے نیچے دکاندار اپنی چیز بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر کسی شے کی نقل و حمل پر زیادہ اخراجات آتے ہیں تو اس کی قیمت محفوظ کم ہوگی۔ اس کے برعکس نقل و حمل کے کم اخراجات ہوں تو اس صورت میں قیمت زیادہ محفوظ ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، ایک چیز بنی اتنی مہنگی ہے، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے پر ہی بہت زیادہ خرچہ آ گیا، تو اس کی جو قیمت محفوظ ہے وہ بھی جو ہے کم ہوگی۔ لیکن اگر کوئی چیز جو ہے وہ بنی بھی کم قیمت میں ہے، اس پہ نقل و حمل کہتے ہیں ٹرانسپورٹیشن ایکسپینسز، کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری لے جانے کے لیے، تو پھر اس کی قیمت محفوظ زیادہ ہوگی۔ آگے چلیں تو جہاں پر جی ذخیرے کی مدت، قیمت محفوظ اور ذخیرے کی مدت میں گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جب کوئی فروخت کار کسی شے کا ذخیرہ کرتا ہے تو اس کو بہت سے اخراجات برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مثال کے طور پر آپ نے گندم کا ذخیرہ کیا ہوا اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ خراب ہونے والی ہے، تو پھر قیمت محفوظ کم ہو جائے گی، پھر جتنے میں بھی بکے گی آپ لوگ بیچ دیں گے۔ ہاں، اپنا بس نقصان نہیں کریں گے، تھوڑا بہت پروفٹ مارجن آتا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو مالک ہوگا، جو تاجر ہوگا، وہ اشیاء کو بیچ دے گا۔ اس کے بعد اگلی ہے جی زر نقد کی ضرورت۔ فروخت کار اپنی شے کا کچھ عرصے کے لیے ذخیرہ کر لے تو اس کی رقم اتنی مدت کے لیے منجمد، آپ کے پیسے فریز ہو جاتے ہیں اگر آپ کو انوینٹری لے کے رکھ لیتے ہیں۔
اگر کسی فروخت کار کو اپنے کاروباری ضروریات کے لیے نقد زر کی ضرورت ہو تو وہ اس کی یہ ضرورت قیمت محفوظ پر اثر انداز ہوگی اور اس طرح شے کی قیمت محفوظ کم مقرر ہوگی۔ اگر کسی بندے کو پیسے چاہیے اور اس کے پاس سٹاک میں کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو وہ ان کو مناسب قیمت پر بیچ دے گا، زیادہ مہنگا ہونے کا، زیادہ فائدہ لینے کا انتظار نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پیسے چاہیے۔ اس طریقے سے قانون رسد کی بات کریں تو قانون رسد قانون طلب کے بالکل برعکس ہے، یعنی کہ الٹا ہے۔ قانون طلب کے مطابق جب کسی شے کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کی طلب سکڑ جاتی ہے، اور جب کسی شے کی قیمت گھٹتی ہے تو اس کی طلب پھیل جاتی ہے۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی شے کی قیمت بڑھ جائے تو اشیاء منڈی میں فروخت ہونے کے لیے آ جاتی ہے، اور جب قیمت گھٹ جائے تو منڈی میں اشیاء کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ ہر پیدا کرنے والا شے کو منافع کی خاطر پیدا کرتا ہے۔ جتنی قیمت زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ منافع ہوگا، زیادہ اشیاء منڈی میں بھیجی جائیں گی۔ قانون رسد کی تعریف ان الفاظ میں کی جا سکتی ہے: دیگر حالات اگر تبدیل نہ ہوں تو کسی شے کی قیمت بڑھ جانے سے اس کی رسد پھیل جاتی ہے اور قیمت گھٹ جانے سے رسد سکڑ جاتی ہے۔ آئیے اس کی مزید وضاحت کے لیے گوشوارہ اور شکل کی مدد لیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک ٹیپ ریکارڈر ہے جس کی قیمت ہے 3000 روپے، اور مارکیٹ میں 1000 جو ہے وہ مہینے کی ٹیپ ریکارڈر جو ہیں وہ کمپنی جو ہے بنا کر مارکیٹ میں بیچتی ہے۔ 1000 ٹیپ ریکارڈر مہینے کے، منتھلی تو بات کر لیتے ہیں۔ اگر ٹیپ ریکارڈر مہنگے ہو کر 4000 پہ ہو جاتے ہیں ایک ٹیپ ریکارڈر، تو کمپنی 1000 کی جگہ 1300 ٹیپ ریکارڈر بنا کر مارکیٹ میں بیچنے کے لیے بھیج دے گی، کیونکہ قیمت زیادہ ہونے سے ان کا پروفٹ بڑھ گیا۔ اسی طرح اگر اسی ٹیپ ریکارڈر کی قیمت جو ہے وہ کم ہو کر 2500 روپے ہو جاتی ہے تو کمپنی کا چونکہ منافع کم ہو گیا تو کمپنی 1300 سے کم کر کے 700 ٹیپ ریکارڈر بنا کر مارکیٹ میں بیچنے کے لیے بھیجے گی۔ تو امید کرتا ہوں یہ کنسیپٹ آپ کو سمجھ آ رہا ہے۔ اب جو اوپر آپ نے کیا وہ آپ نے بتا دینا ہے کہ جیسا کہ گوشوارے میں ظاہر ہے کہ ٹیپ ریکارڈر کی قیمت جب 3000 روپے تھی تو اس کی رسد 1000 ٹیپ ریکارڈر تھی۔ جب قیمت بڑھ کر 4000 روپے ہوئی تو رسد پھیل کر 1300 ٹیپ ریکارڈر ہوگی، اور جب قیمت گھٹ کر 2500 روپے رہ گی تو رسد جو ہے وہ سکڑ کر 700 ٹیپ ریکارڈر ہو گئی ہے۔ اب اسی طریقے سے آپ جو ہے یہاں پر دیکھیں، یہاں پر انہوں نے کاف 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 اور میم میم لکھا ہوا ہے۔ آپ میم کی جگہ رسد لکھ سکتے ہیں کہ پہلے جو ہے آپ لوگوں کی جو تھی رسد جو تھی وہ کتنی تھی۔ اچھا، اس کو آپ نے سیکوینس وائز لکھنا ہے۔ میں نے طلب والے گوشوارے میں بتایا کہ اگر آپ بات کریں اس پہ تو 1000 کی سیریز چل رہی ہے نا، تو آپ لوگوں نے یہاں پر یہاں پر 0 کر دینا، یہاں پر 1000 کر دینا، یہاں پر 2000 کر دیجیے گا، 3000 کر دیجیے گا، 4000 کر دیجیے۔ اسی طرح قیمت کی بات کریں تو قیمت یہاں پر اچھا قیمت آپ نے یہاں کرنی ہے، اور جو تو اس کی تھی نا طلب کے لیے بے شک آپ لوگ جو ہے وہ 500 کا ٹیبل یوز کر لیں، طلب کے لیے 500 کا ٹیبل یوز کر لیں، اور رسد کے لیے آپ 1000 کا ٹیبل یوز کر لیں۔ نیچے آئے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگوں کا پوائنٹ ہوگا۔ کاف آپ بے شک مت لکھیں، یہاں پر آپ کا 0 آ جائے گا۔ قیمت ہے نا، تو یہاں پر آپ لوگوں نے 500 لکھ لینا ہے، نہیں قیمت کے لیے زیادہ ہوگا۔ یہاں پر آپ لوگوں نے 1000 لکھنا ہے، یہاں پر آپ لوگوں نے 2000 لکھنا ہے، 3000 لکھنا ہے، 4000 لکھنا ہے۔ اسی طرح قیمت ہے تو یہاں پر 500، 1000، 1500، 2000، اور پھر جس چیز کی جتنی قیمت ہے اس کو یہاں پر آپ لوگوں نے ملا دینا، تو آپ کا یہ گراف بن جائے گا۔ سارے پوائنٹس کو آپ جوائن کر کے لائن لگا دیں گے تو آپ کے پاس رسد کی جو خط ہے وہ آ جائے گا۔ آگے آپ لوگوں نے یہ جو ٹیبل بنایا بس اس کو ایکسپلین کرنا ہے، جیسا کہ مندرجہ بالا شکل سے ظاہر ہے کہ خط الف بے پر رسد اور خط بے جیم پر قیمت کو رکھا گیا ہے۔ رے خط رسد ہے، بے کی قیمت پر رسد بے میم موجود ہے۔ یہ بے میم انہوں نے لکھے ہوئے، آپ لوگ پھر دوسرا بتائیں گے۔ اگر آپ لوگ یہ آپ کو سمجھ نہیں آتا تو پھر آپ اپنا بنا لیں، اور اگر نہ یہ سمجھ آ رہا ہے نہ میری بات سمجھ آ رہی ہے تو پھر کمنٹ باکس حاضر ہے، پھر اسپیشل ایک ویڈیو ان گوشواروں پر بناؤں گا۔ یہ گوشوارے کیسے بنتے ہیں بنا کے دکھاؤں گا، کیونکہ میں نے طلب میں ان کو ڈیٹیل میں ڈیفائن کیا ہوا ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کو اب دوبارہ ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اس کے برعکس جب قیمت کم ہوگی تو کاف 2 زبر ہوگی تو رسد سکڑ کر بھی میم 2 زبر رہ گی۔ اب یہی قانون رسد ہے، جب کسی شے کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کی رسد پھیل جاتی ہے، اور جب قیمت گھٹتی ہے تو اس کی رسد سکڑ جاتی ہے، بشرطے دیگر کے دوسرے حالات تبدیل نہ ہوں۔ ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد آگے بات کریں تو
جہاں پر ہمارے پاس مفروضات آتے ہیں، کچھ ازمپشنز آتی ہیں. جو ہمارا جو اکنامکس کا سبجیکٹ ہے اس میں ازمپشنز کو لازمی دیکھا جاتا ہے. ازمپشنز کے بنا اکنامکس کے جو رول ہیں وہ اپلائی نہیں ہوتے. جہاں پر بات کریں ازمپشنز کی تو معاشیات کے تمام قوانین کی طرح قانون رسد کی بنیاد بھی چند مفروضات پر قائم کی گئی ہے. دیگر الفاظ میں یہ قانون اسی صورت میں صحیح ثابت ہو سکتا ہے جب دوسرے حالات تبدیل نہ ہوں. یہ مفروضات مندرجہ ذیل ہیں. ٹھیک ہے جی. پہلا مفروضہ کیا ہے جی کہ شے کی لاگت تبدیل نہ ہو. پہلا مفروضہ یہ ہے کہ شے کو پیدا کرنے کی لاگت تبدیل نہ ہو. مثال کے طور پر اگر ایک شے کی قیمت کم ہو جائے تو قانون رسد کے مطابق اس کی رسد سکڑ جائے گی، لیکن ساتھ ہی اگر اس شے کو پیدا کرنے کی لاگت اتنی کم ہو جائے کہ منافع پر کوئی اثر نہ پڑے تو رسد جوں کی توں رہے گی. ٹھیک ہے جی. اگر کسی چیز کو بنانے پر آپ کا خرچہ کم ہو رہا ہے تو پھر آپ لوگوں کا یہ رول اپلائی نہیں ہوگا، کیونکہ کسی چیز کو بنانے پر خرچہ کم ہو رہا ہے تو آپ کی جو رسد ہے پھر اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس لیے جس چیز کو آپ بنا رہے ہیں اس کی شے کی جو لاگت ہے بنانے پر جو خرچہ آ رہا ہے وہ کم نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ رول اپلائی نہیں ہوگا. اس کے بعد طریقے پیدائش تبدیل نہ ہو. بنانے کا طریقہ کار آپ کا چینج نہ ہو. اگر کسی شے کو پیدا کرنے کے لیے نئے طریقہ کار دریافت ہو جائیں اور اس سے اس شے کی لاگت پیدائش میں کمی ہو جائے اور قیمت برقرار رہتے ہوئے بھی رسد بڑھ جائے گی، کیونکہ اس طرح منافع بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے جی. قیمت وہی رہے گی پھر بھی رسد بڑھ جائے گی، کیونکہ ان کی جو کسی چیز کو بنانے پہ خرچہ کم آ رہا ہے تو پھر بھی یہ رول اپلائی نہیں ہوگا. تیسری اگر بات کریں تو وسائل پیدائش میں اضافہ نہ ہو. اگر کسی ملک میں نئے معدنی ذخائر دریافت ہو جائیں یا موسمی حالات بدلتے رہیں یا انسانی کوششوں کے باعث خام مال کی پیداوار بہت بڑھ جائے تو اشیاء کی کم لاگت ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ قیمت کم ہونے کے باوجود شے کی رسد کم نہ ہو، یعنی قانون صحیح ثابت نہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہ چیزیں آپ لوگوں نے ازمپشنز میں لکھنی ہیں. اچھا، اب رسد میں تبدیلیاں، سپلائی میں چینجز ان سپلائی کیسے آتے ہیں؟ قانون رسد کا ذکر کرتے وقت ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ کسی شے کی قیمت میں تبدیلی اس کی رسد میں تبدیلی کا باعث بنتی ہے. چنانچہ جب کسی شے کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو اس کی رسد پھیل جاتی ہے. اس کے برعکس جب کسی شے کی قیمت گھٹ جاتی ہے تو اس کی رسد سکڑ جاتی ہے. اس سیکشن میں ہم نے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ رسد میں تبدیلی صرف قیمت میں تبدیلی کے باعث نہیں ہوتی، بلکہ اور بھی ایسے عوامل ہیں جو رسد میں تبدیلی کا باعث بنتے ہیں. اس لیے جب رسد میں تبدیلی کا باعث قیمت ہے تو ہم رسد کا پھیلنا اور رسد کا سکڑنا کا لفظ ایکسٹینشن اینڈ کنٹریکشن ان سپلائی یوز کریں گے. اور جب رسد میں تبدیلی قیمت کے باعث نہ ہو بلکہ دوسرے عوامل میں رسد میں تبدیلی کا باعث بنے تو ہم رسد کا بڑھنا، رسد کا گھٹنا، رائز اینڈ فال ان سپلائی کے الفاظ یوز کریں گے. ٹھیک ہے جی. اگر قیمت کی وجہ سے فرق پڑے گا تو ایکسٹینشن اینڈ کنٹریکشن ان سپلائی جو ہے یہ ٹرم یوز ہوگی اور اردو میں کہیں گے رسد کا پھیلنا اور رسد کا سکڑنا. اگر قیمت کی وجہ سے رسد پہ فرق نہیں پڑا، دوسرے عوامل کی وجہ سے رسد کے اوپر فرق پڑا ہے تو اردو میں کہیں گے رسد کا بڑھنا، رسد کا گھٹنا، اور انگلش میں کہیں گے رائز اینڈ فال ان سپلائی. تو آئیے وہ عوامل دیکھ لیتے ہیں کون کون سے ہیں. اچھا، یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ ٹیبل بنا دیا. پہلا ہے جی ایکسٹینشن ان سپلائی اور دوسرا ہے کنسٹرکشن ان سپلائی. یہ دو ٹیبل ہم دیکھتے ہیں. ذرا اس کو اوپر کرتا ہوں. پہلا ٹیبل ہے جب کپڑے کی قیمت 100 روپے فی میٹر تھی تو کپڑے کی رسد کتنی تھی؟ 100 میٹر. اسی طرح جب کپڑے کی قیمت بڑھ کر 150 روپے فی میٹر ہوگی تو اس کی رسد کتنی چلے گی؟ 200 میٹر پر، یعنی کہ قیمت بڑھنے سے رسد بڑھ رہی ہے. اب کنسٹرکشن کی بات کریں تو پہلے جو ہے وہ ہمارے پاس کپڑے کی قیمت 100 روپے فی میٹر تھی تو کپڑے کی رسد بھی 100 میٹر تھی. قیمت بڑھ کر 150 روپے فی میٹر ہوئی تو یہاں پر کپڑے کی رسد بھی 200 میٹر پہ چلے گی. اوپر گوشواروں سے ظاہر ہے کہ 100 روپے قیمت پر جو ہے وہ رسد 100 میٹر تھی، جبکہ قیمت بڑھ کر 150 روپے فی میٹر ہوگی تو رسد پھیل کر 200 میٹر پہ ہوگی. اس کے برعکس جب قیمت 100 روپے تھی تو فی میٹر سے گھٹ کر 50 روپے فی میٹر ہو گئی، رسد سکڑ کر 50 میٹر پر آ گئی. تو اسی کا آپ لوگوں نے گراف بنا لینا ہے. یہ دیکھیں گراف بنا ہوا ہے. آپ لوگوں نے قیمتیں اور رسد لکھنی ہے آٹومیٹک. یہ گراف اس کو جو ہے وہ اپنا کنیکٹ کریں گے تو یہ آپ کے لوگوں کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوگا. اس کے بعد آگے بات کریں، یہاں پر جو گراف آپ لوگوں نے بنایا اس کو آپ لوگوں نے ایکسپلین کر دینا. گراف کو کیسے ایکسپلین کرنا میں آپ کو پچھلے اور رسد والے میں دو ٹیبل تھے تو دونوں کے الگ الگ گراف بن گئے. اس کو آپ نے اوپر ایکسپلین کیا، اس کو آپ لوگوں نے نیچے ایکسپلین کر دیا. ٹھیک ہے.
اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو پھر مجھے بتائیے گا، تو کیونکہ یہ چیزیں میں بار بار بتا چکا ہوں۔ ابھی جو پنچ لائن ہے وہ یہ ہے کہ رسد میں قیمت کی وجہ سے تبدیلی نہ آئے، بلکہ کچھ دوسرے فیکٹرز ہیں ان کی وجہ سے تبدیلی آئے، تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی تک ہم نے رسد میں تبدیلی کا باعث قیمت میں تبدیلی کو بیان کیا۔ اب ہم ان دوسرے عوامل کا ذکر کرتے ہیں جن کی بنا پر رسد میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ ایسے صورت میں ہم رسد کا بڑھنا، رسد کا گھٹنا، رائز اینڈ فال ان سپلائی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ آئیے پہلے ان اصطلاحات کے کچھ شماروں اور شکلوں سے واضح کریں، اس کے بعد ہم ان عوامل کا ذکر کریں گے جو رسد کے بڑھنے اور گھٹنے کے باعث ہیں۔ اوپر جو دو ٹیبل تھے وہ میں نے آپ کو اتنی ڈیٹیل میں اس لیے نہیں بتایا کہ اس سے پہلے میں آپ کو رسد کے وہ ٹیبل بتا چکا ہوں، اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں پر دیکھیں، کپڑے کی قیمت 100 روپے فی میٹر ہے اور کپڑے کی رسد جو ہے وہ 100 میٹر ہے۔ اب کپڑے کی قیمت ابھی بھی 100 روپیہ فی میٹر ہے، لیکن کپڑے کی رسد جو ہے وہ بڑھ کر 200 میٹر ہو گئی ہے۔ یہ کیس ایک آپ نے دیکھ لیا، اس کو کہتے ہیں جی رسد کا بڑھنا، رائز ان سپلائی۔ اب رسد کا گھٹنا دیکھیں، کپڑے کی جو قیمت ہے وہ 100 روپے فی میٹر ہے اور کپڑے کی جو نارمل رسد ہے وہ 100 میٹر ہے۔ کپڑے کی جو قیمت ہے وہ 100 روپے فی میٹر ہے، لیکن کپڑے کی رسد کم ہو کر 50 روپے میٹر ہو گئی ہے۔ اب یہ جو دو ٹیبل آپ نے بنائے یا بنانے ہیں، اس کو آپ نے یہاں پر نیچے ڈیفائن کرنا ہے۔ جیسا کہ مندرجہ بالا گوشواروں سے ظاہر ہے کہ قیمت میں تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن رسد تبدیل ہوگی۔ چونکہ اس تبدیلی کا باعث قیمت نہیں بنتی، اس لیے اسے رسد کا بڑھنا اور گھٹنا کہا جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے گراف بنا کر یہ جو ٹیبل بنائے ہیں ان کی وضاحت کرنی ہے۔ ایک ہی گراف میں آپ لوگوں نے دونوں ٹیبل بنا دینے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر یہ گراف آ گیا، گراف امید ہے آپ کو آتا ہوگا، اگر نہیں آتا تو پھر مجھے بتائیں، طلب والا چیپٹر دیکھ لیں، پھر بھی سمجھ نہیں آتا تو گراف پر الگ ویڈیو بنا دیں گے۔ جیسا کہ شکل، اب یہ جو آپ نے گراف بنایا ہے اس کو ڈیفائن کرنا ہے۔ جیسا کہ شکل میں ظاہر ہے کہ خط الف بے پر رسد اور خط بے جیم پر قیمت کو رکھا گیا ہے۔ رے خط رسد ہے، بے کاف قیمت پر رسد بے میم ہے۔ جب قیمت بے کاف ہی رہی لیکن رسد بڑھ کر بے میم ہوگی، ایسے صورتوں میں رسد کا خط حرکت کر کے دائیں جانب جو ہے وہ چلا جائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے یہ گوشوارہ بنا کر، اس کو دو ہوں گے، اوپر جو ہے وہ بڑھنے کا گوشوارہ ہے اور نیچے جو ہے وہ گرنے کا گوشوارہ ہے، ٹھیک ہے، گھٹنے کا گوشوارہ ہے، اور آپ نے لوگوں نے اس کو یہاں پر ڈیفائن کر لینا ہے۔ اب ہم نے وہ عوامل بتانے ہیں کہ قیمت تو نہیں بڑھی لیکن پھر بھی جو ہے طلب میں کیوں جو ہے اس کی رسد میں تبدیلی آئی۔ تو اس میں جو پہلا جو اس کا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ مصارف پیدائش میں تبدیلی۔ کسی شے کے مصارف پیدائش ہوتے ہیں، کسی چیز کو بنانے کے لیے جو ریسورسز آپ کے پاس ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں مصارف پیدائش۔ کسی شے کے مصارف پیدائش میں تبدیلی اس شے کی رسد میں تبدیلی پیدا کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شے کی مصارف پیدائش بڑھ جائیں تو منافع کم ہو جانے سے اس کی رسد کم ہو جائے گی۔ اس کے برعکس اگر کسی شے کے مصارف پیدائش کم ہو جائیں تو منافع بڑھ جانے سے اس کی رسد بھی بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اگر کسی چیز کو بنانے پر کم خرچہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ جو ہے اس چیز کی جو ہے وہ آپ اس کی رسد کو بڑھا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی چیز کو بنانے پر زیادہ خرچہ آ رہا ہے تو پھر آپ اس کی رسد کو کم کر دیں گے۔ دوسرا ہے جی زرعی پیداوار میں تبدیلی۔ زرعی پیداوار کا انحصار بہت حد تک قدرتی حالات سے ہوتا ہے۔ اگر موسم سارا سال سازگار ہوتا ہے، بروقت اور مناسب مقدار میں بارشیں ہو جائیں، فصل کیڑے مکوڑوں اور بیماریوں سے محفوظ رہے تو پیداوار اچھی ہوگی اور خام مال کی رسد بڑھ جائے گی اور اس کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ ظاہر ہے اس اشیاء کو پیدا کرنے کی لاگت کم ہو جائے گی، منافع بڑھ جائے گا اور اشیاء کی رسد بڑھ جائے گی۔ اچھا ٹھیک ہے جی۔ اگر رسد اس لیے بھی بڑھتی ہے کہ جب جو ہے وہ کسی چیز زراعت والے فیکٹر میں کہ جب سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ آئے فصلوں پر، تو اس سے جو ہے وہ ان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، ان کی رسد بڑھ جاتی ہے۔ جیسے ہم نہیں کہتے ہیں یار بارش ہوئی گندم خراب ہوگی، اب اس گندم کو اونے پونے داموں بیچا جا رہا ہے، ایسی سچویشن اس کے اپوزٹ آتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی ذرائع نقل و حمل میں اصطلاح۔ ذرائع نقل و حمل بھی شے کی رسد پر بہت اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر ذرائع نقل و حمل بہتر ہو جائیں تو اشیاء کی رسد بڑھ جائے گی، کیونکہ اشیاء ایک جگہ سے دوسری جگہ تیزی سے منتقل ہو سکیں گی۔ اگر کسی جگہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بیچنے پر بہت زیادہ خرچہ نہیں آ رہا تو تب رسد بڑھ جائے گی۔ اگر کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بیچنے پر بہت زیادہ خرچہ آ رہا ہے تو رسد کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی امن و امان، بدامنی، ہنگامی حالات اور جنگ وغیرہ میں بھی اشیاء کی رسد متاثر ہوتی ہے۔ اگر ملک میں انتشار ہو تو مزدور ہڑتالیں کریں یا تربندیاں ہوں تو رسد کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر ملک میں حالات ٹھیک نہیں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، ہڑتالیں وغیرہ ہو رہی ہیں تو اس سے بھی چیز کی رسد کم ہو جاتی ہے۔
اس طرح محصولات یعنی ٹیکس کہتے ہیں، محصولات میں تبدیلی سے بھی رسد تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر کسی اشیاء کی درآمد پر بھاری محصول لگا دیے جائیں تو اس کی رسد کم ہو جائے گی۔ اس کے برعکس اگر کسی درآمدات پر کوئی خاص پابندی نہ لگائی جائے تو اس کی رسد بڑھ جائے گی۔ اگر کسی چیز پر زیادہ ٹیکس لگائیں گے تو اس کی رسد کم ہو جائے گی، اگر کسی چیز سے ٹیکس ہٹا لیں گے تو اس کی رسد بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد جی کارخانہ داروں کا اتحاد۔ بعض اوقات کارخانہ دار مل کر باہمی اتحاد سے کسی شے کی رسد تبدیل کر دیتے ہیں تاکہ اس شے کی قیمت ایک خاص حد سے گزر نہ پائے، ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے۔ میرے خیال سے آپ لوگوں کا رسد والا جو چیپٹر تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اگلی ویڈیو میں ہم رسد کی لچک، الیسٹیسٹی آف سپلائی جو ہے وہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگا کمنٹ کر کے اس کا اظہار کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، آئی کام کے اسٹوڈنٹ ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ باقی بھی سارے سبجیکٹ کی جب ویڈیو ڈالوں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ویڈیو آپ نے دیکھی، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔